السلام علیکم دوستو، یہ اسرائیلی وزیراعظم ہیں امریکہ میں اسرائیلی لابی سے خطاب کرتے ہوئے۔ امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی وہ کہتے ہیں کہ اچھی خبر یہاں نہیں ختم ہوتی کہ اسرائیل کی مضبوط فوج ہے، یہ جاری رہتی ہے کہ اسرائیل کی معیشت بھی مضبوط ہے، یہ بہت ہی مضبوط معیشت ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اسے اور بھی مضبوط بنایا ہے سرمایہ دارانہ نظام کے آزاد مارکیٹ کے اصولوں کو لاگو کر کے، جس سے ہمارے لوگوں میں ذہانت کی بج بھرتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں نئی ایجادات کرنے اور کاروباری سمجھ کی نئی روح پھونکتی ہے۔ یہ اس سے زیادہ موزوں وقت نہیں ہو سکتا تھا ہمارے لیے۔ ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں، دنیا کی 10 بڑی کمپنیاں 2006 میں توانائی کی کمپنیاں، اس میں زیادہ تر صرف ایک آئی ٹی کی کمپنی مائکروسافٹ، اب صرف 10 سال کے بعد 2016 تاریخی اعتبار سے پلک جھپکنے میں یہ پوری طرح ریورس ہو چکا ہے۔ 5 آئی ٹی کمپنیاں، صرف ایک توانائی کی کمپنی اس ٹاپ لسٹ میں رہ گئی ہے۔ اصل دولت نئی ایجادات میں ہے، آپ کو ان سب کا پتہ ہے، ایپل، گوگل، مائکروسافٹ، ایمیزون، فیس بک۔ اندازہ کریں، ان سب کے ریسرچ سینٹرز اسرائیل میں ہیں، سب کے بڑے ریسرچ سینٹرز، اور صرف یہ نہیں ہے، کئی سو اور ہیں، اور اس کی وجہ ہے کچھ بڑا معاملہ چل رہا ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ آپ سننا چاہیں گے کہ یہ کہنا بڑا مشکل ہے، مگر پھر بھی میں یہ جملہ بولنا ہے۔ یہ کچھ چیزوں اور خیالات کے اکٹھے ہونے کا نام ہے: بگ ڈیٹا، کنیکٹیوٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ آپ کو سمجھ آئی؟ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ تمام انڈسٹریز میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور نئی انڈسٹریز پیدا کرتا ہے۔ ایک انڈسٹری تھی جس میں اسرائیل ہمیشہ سے اچھا تھا، اور وہ تھی زراعت، یعنی کہ اب یہ پریسیجن ایگریکلچر ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ وہ آسمان پہ ڈرون دیکھیں، یہ بڑی ڈیٹا بیس سے منسلک ہے، اور کھیت کے اندر بھی سینسرز ہیں، اور کھیت میں ڈرپ اریگیشن ہے، اور کھاد بھی اسی کے ذریعے ہے۔ اس کے ذریعے ہم پانی اور کھاد ہر پودے تک علیحدہ علیحدہ پہنچا سکتے ہیں، جس کو واقعی ضرورت ہے۔ یہی پریسیجن ایگریکلچر ہے۔ یقین نہیں آتا نا؟ ہم ہمیشہ پانی کے معاملے میں بھی ماہر تھے۔ یہ دیکھیں کہ کتنے ہیں۔ ہم تقریباً 90% اپنا آلودہ پانی ریسائیکل یا صاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا میں اسپین ہے، جو کہ 20% سے بھی کم ریسائیکل کرتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل پانی کے لیے کیا کرتا ہے اور ماحول کے لیے کیا کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں لے لیں، زراعت اور پانی، اور دوسری ٹیکنالوجیاں جو ہم استعمال کرتے ہیں، ہم دنیا تبدیل کر سکتے ہیں، بلکہ ہم کر رہے ہیں۔ افریقہ میں ایک افریقن عورت کو 8 گھنٹے چلنا پڑتا ہے اپنے بچوں کے لیے پانی لینے، 4 گھنٹے ایک طرف اور 4 گھنٹے دوسری طرف۔ اور یہ ایک اسرائیلی کمپنی ہے جو ہوا سے پانی پیدا کرتی ہے، اندازہ کریں۔ اور ابھی کچھ عرصے پہلے میں انڈیا میں تھا، اور یہ ہے میرا دوست نریندر مودی، عظیم دوست، اور یہ گجرات انڈیا ہے۔ میں اسے چیری ٹماٹر دکھا رہا ہوں، یہ اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے، اور وہاں سب اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اسرائیلی ٹیکنالوجی دیتا ہے۔ انڈیا کی 65% آبادی کسان ہے، اور وہاں کا کسان کہتا ہے کہ اسرائیلی ٹیکنالوجی کی وجہ سے میں نے اپنی پیداوار 2، 3، 4 گنا کر لی ہے۔ اسرائیل دنیا تبدیل کر رہا ہے، انڈیا میں، ایشیا میں، افریقہ میں، لاطینی امریکہ میں، ہر جگہ۔ یہ پرانی سنتیں ہیں، اب نئی سنتیں ہیں۔ میں اس کو کس طرح کہوں؟ اسرائیل صحیح معنوں میں دنیا چلا رہا ہے۔ میں آٹونومس وہیکلز، کار گاڑیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اسرائیل میں اس میں لیڈر ہے۔ 500 کمپنیاں یہاں بنی ہیں اس کی، اور اب اس میں ایک کو انٹل کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، صرف $15 ارب میں۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ انٹل نے اس کمپنی کو اپنے 15 عالمی آفسز کی چابی دی جو کہ اس ٹیکنالوجی پر کام کر رہے تھے، اور کہا کہ آپ ان کو چلائیں۔ اسرائیلی ٹیکنالوجی دنیا کو چلا رہی۔ اور سب سے آخری بات اس انڈسٹری کی، جسے آپ سب اچھی طرح واقف ہیں، آپ کے سب کے بینک اکاؤنٹس۔ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی انہیں ہیک کرے یا کار اور جہاز کے سافٹ ویئر کو ہیک کرے، یعنی کہ سائبر سیکیورٹی ہر ایک کو چاہیے۔ اسرائیل سائبر سیکیورٹی میں دنیا میں سب سے آگے ہے۔ دیکھیں اسرائیلی کمپنیز نے اس میں کتنے انویسٹ کیے، کئی 100 کمپنیز نے، کئی نئی کمپنیز نے۔ ایک اور بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اسرائیل کی آبادی کتنی ہے؟ 90 لاکھ کے قریب ہے۔
چلیں 80 سے 90 لاکھ کے درمیان ہے۔ دنیا کی آبادی کا یہ کتنے فیصد ہے؟ نہیں یار، یہ 1% کا بھی ایک بڑا 10 حصہ ہے۔ سائبر سیکیورٹی کی عالمی سرمایہ کا کتنے فیصد ہمارے ہاں ہوتا ہے؟ ہم آبادی میں 1% کا 1/10 ہیں، لیکن دنیا کی آبادی کا، مگر دنیا کی 20% پرائیویٹ سرمایہ کاری سائبر سیکیورٹی میں ہمارے ہاں ہوتی۔ اب یہ سب نقطے اس طرح جڑتے ہیں کیونکہ ہماری بہت زیادہ کیپیسٹی ہے سیکیورٹی کی اور انٹیلیجنس کی، کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے سویلین ٹیکنالوجی کی، تاکہ لوگوں کی زندگی محفوظ ہو، خوشحال ہو۔ بہت سے ملک اسرائیل سے تعلقات بنا رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ فائدے چاہیے۔ اس کی وجہ ہے اسرائیل کے سفارتی تعلقات۔ اس کی وجہ سے اسرائیل کے سفارتی تعلقات میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ جب میں فار سروس میں نوکری شروع کی تو 80 سے 90 ملک تھے جن کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات تھے۔ اب یہ تعداد 160 ہے اور اب بہت کم ممالک رہ گئے ہیں جنہوں نے ہمیں تسلیم نہیں کیا۔ ہم دنیا کو، جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، نیلے رنگ سے اس نقشے میں دکھا رہے ہیں۔ میں 18 مہینوں میں 3 دفعہ افریقہ گیا ہوں اور جنوبی امریکی بر اعظم میں، لاطینی امریکہ میں گیا ہوں۔ ہم ارجنٹینا، کولمبیا اور میکسیکو گئے ہیں اور ان سب نے کہا دوبارہ آئیں، ہمیں اور بھی چیزیں چاہیے۔ یہ سب ممالک ہماری طرف بڑھ رہے ہیں: انڈیا، چائنا، منگولیا، قزاقستان، یہ سب۔ آذربائیجان اور مسلمان ممالک بھی۔ ہم دنیا کو نیلا کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے اسرائیل کو تنہا کرنے کی بات کی جاتی تھی۔ بہت جلد دنیا میں وہ ممالک تنہا ہو جائیں گے جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے بھی مجھے سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کے اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ ٹیک کیئر۔